جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل واڈا صاحب کا کہنا ہے، اور فیصل واڈا صاحب کا کہنا آج کل ان حالات میں اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ فیصل واڈا صاحب آج کل بہت ساری چیزوں کی پہلے سے خبر دے دیتے ہیں۔ یہ عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے انہوں نے نام لیے بغیر کہا تھا کہ ایک آدھ انٹرویو اور پریس کانفرنس آنے والی ہے، اور اس کے بعد اس انٹرویو کے بعد فیصل واڈا صاحب نے یہ بھی کہا کہ عثمان ڈار بھگت گئے ہیں، فرق حبیب تیار بیٹھے ہیں۔ اور اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر نواز شریف صاحب بیانیہ بدل لیں گے کہ میں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور سابق ججز کا احتساب کروں گا اور ان کی یہ سازشی ہیں، مجرم ہیں، اگر انہوں نے بیانیہ نہ بدلا تو پہلے تو جہاز پر بھیجا گیا تھا، اس مرتبہ باندھ کر ادھر ہی رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی سارون کو ٹھنڈے پسینے آئے، جب رد عمل بڑا شدید ہوا کہ آپ ایک تو مفرور ہیں، مجرم ہیں، اوپر سے واپس آ رہے ہیں، اور اوپر سے آپ کے یہ لچھن چوپڑیاں اور وہ بھی دو وہ کہتے ہیں نا کہ دو پراٹھے ہوں، چوپڑے ہوئے اور دو ہوں، پراٹھے بھی ہوں، چوپڑے ہوئے بھی ہوں، دو بھی ہوں۔ تو اس کے بعد چھوٹا بھائی بھاگا بھاگا پہنچا، اس نے کہا بھائی جان اب یہ چورن نہیں بکے گا، مہربانی کریں۔ اور اس کے بعد نون لیگ معیشت پہ آ گئی۔ تو فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف واپس نہ آئے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے والا ہے، اب اس کو غور سے دیکھیے گا، یہ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے والا ہے اس کے بعد یہ سیاست سے توبہ کر لیں گے۔ یہ تو سنا جا رہا ہے کہ کوئی کریک ڈاؤن ہوگا، اور بلا امتیاز بلا تفریق کریک ڈاؤن ہوگا۔ اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب کھلم کھلا پھر رہے ہوں اور موجے مان رہے ہوں، جبکہ انہی چارجز پہ انہی چیزوں کے حوالے سے 19-20 کے ساتھ عمران خان جیل میں اور ان کی عدالتیں بھی جیل میں ہی لگ رہی ہیں۔ تو یہ فیصل واڈا صاحب کے بیان کو سامنے رکھیے، اور اب نواز شریف صاحب کی واپسی میں تھوڑا سا ٹویسٹ دیکھیے۔ نواز شریف صاحب واپس ڈائریکٹ نہیں آ رہے، سعودی عرب جا رہے ہیں اور یو اے ای جا رہے ہیں، اور قطر میں بھی ان کا پڑاؤ ہے۔ اب ان 3 عرب ملکوں میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی 19-20 ہوگا۔ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا کہ تینوں ملکوں کے عرب ممالک اس وقت بڑے اہم ہیں پاکستان کے لیے، پیسے کے لیے، قرضے کے لیے، تیل کے لیے، مدد کے لیے، اس مشکل وقت میں مدد کے لیے۔ اور تینوں عرب ممالک ہم قریب ہوتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، ہمارے ملکی مسائل میں۔ سعودی عرب ہمارا بیسٹ دوست ہے ہر مشکل وقت میں، یو اے ای بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، قطر بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، اور شریف برادران کے قطر میں بزنس ہے یو اے ای کے ساتھ، اور سعودی عرب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ تو لہٰذا کوئی گارنٹی بھی ہو سکتی ہے کہ مہربانی کریں، اب اگلے معاملات آپ سیدھے کریں۔ تو وہ ڈائریکٹ نہیں آ رہے، اور جیسا کہ سنا جا رہا تھا کہ وہ ابھی اور گارنٹیاں لے کر پاکستانی سرزمین پر اتریں گے اگر وہ آئیں گے تو۔ دوسرا، نون لیگ کو ایک پریشانی یہ بھی ہے 10 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا۔ شہباز شریف صاحب کو لاہور میں جو حال کیا ہے ورکرز نے، یہ ابھی ایک ابتدا ہے، جب یہ حلقوں میں جائیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اور شہباز شریف صاحب اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ مجھ سے کوئی مطالبات کر رہے تھے۔ مطالبات تو آپ کو وہ سنے جا سکتے ہیں، جس انداز میں اور جس زبان میں کر رہے تھے، وہ اللہ کسی کو مطالبات ایسے نہ کرے۔ ظاہر ہے جو بدترین پرفارمنس 15-16 مہینوں میں شہباز حکومت بھگتا گئی، اور جو اپنے کام سیدھے کر کے عوام کو برباد اور ملک کو تباہ کر گئی، اس کے لیے یہ منظر تو سامنے آنے ہی تھے۔ حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، کوئی انارکی نہیں پھیلنی چاہیے، کوئی ہاتھ میں لوگوں کو قانون نہیں لینا چاہیے، لیکن جو حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے، اور جو ان کے حالات ہیں، یہ اب ان کے جو جگاڑ ہیں، جو مطالبات ہیں، جو مفادات ہیں، ہمارے سے ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو لوگوں کی فرسٹریشن سب کے سامنے، کوئی بھائی کوئی جاتا ہے وہ بچوں کو نہر میں دھکا دے دیتا ہے، بچے مار دیتا ہے، کوئی خودکشیاں کر رہا ہے، کوئی کیڑے چوہے مار گولیاں کھا رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے ہاتھوں سے، کوئی بجلی کا بل دیکھ کے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اس کو، اور یہ اپنے اپنے جگاڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ دکھ، لوگوں کا غم و غصہ تو فطری ہے۔ ایک طرف وہ شہباز شریف صاحب کا وہ
لوگوں کا ساتھ ٹکراؤ، اور دوسری طرف ثانیہ شاہدرہ جو گزر چکا ہے مسلم لیگ نون پہ، کہ مریم نواز کا پہلا یعنی استقبالی جو جلسہ ہے یہ ہوگا مینار پاکستان پہ، اس کے پہلا چہرہ نمائی یا تقریب رونمائی تھی شاہدرہ میں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1500 بندے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2000 تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2500 تھے۔ یعنی مریم نواز جس کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون والے کہتے تھے کہ وہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارا کراؤڈ پولر ہیں وہ، تو اس کراؤڈ پولر کو 1500 یا 2000 یا 3000 بندے شاہدرہ میں، یعنی اپنے گڑھ اور گھر میں لاہور کے قریب شاہدرہ میں لوگوں کا آنا، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا ثانیہ گزرا، اور اس دن پھر سارے مل کر بیٹھے کہ اگر شاہدرہ میں مریم نواز کے جلسے میں 1500 2000 بندے آتے ہیں تو لاہور میں 10 لاکھ بندے کہاں سے آئیں گے؟ تو ایک یہ بھی بڑی مصیبت مسلم لیگ نون کی، گو کہ مسلم لیگ نون اس پہ نہیں سوچتی کہ استقبال وہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کا کس وجہ سے، کیا لاجک کیا ہے، وہ کریں 100 بار کریں، ان کا حق ہے۔ ظاہر ہے یہ بنانا ریپبلک پاکستان ہے، بنانا ریپبلک نظام ہے، اور یہ بنانا ریپبلک پارٹیاں ہیں، کریں، لیکن کیا کہ نواز شریف صاحب ڈیل کر کے گئے تھے اس لیے واپسی پہ استقبال کرنا چاہیے، وہ واپس سب سیٹ کر کے آ رہے ہیں اس لیے استقبال کرنا چاہیے، وہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے بھاگ جاتے ہیں اس لیے استقبال کرنا چاہیے، وہ چند ہفتوں کے لیے بیماری کا علاج کروانے گئے تھے 4 سالوں بعد آ رہے ہیں اس لیے استقبال کرنا چاہیے، ان کی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے تھے اس لیے استقبال کرنا چاہیے، وہ دوائی لینے اور اسپتال داخل ہونے گئے تھے، نہ دوائی نہ اسپتال، اس لیے استقبال کرنا چاہیے، انہوں نے وہ پاکستان نہیں آیا، البتہ سعودی عرب، یو اے ای، 2 یورپ کے دورے، فیکٹری کے وزٹ، واک، خوراک، ہوا، کافیاں پیتے رہے، اس لیے استقبال کرنا چاہیے، ان کے پلیٹلٹس والا سارا کچھ جعلی نکلا اس لیے استقبال کرنا چاہیے، وہ انہوں نے جہاں علاج جس حکومت نے ان کا نام 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے کی کابینہ میٹنگ کے بعد نام ای سی ایل سے نکالا تو اسی حکومت کو انہوں نے گرا دیا، اس لیے استقبال کرنا چاہیے، وہ ایک مفرور اور مجرم ہو کر پاکستان کے اہم فیصلے لندن میں بیٹھ کر کرتے رہے، اس لیے ان کا استقبال کرنا چاہیے، وہ مفرور اور مجرم تھے لیکن وزیر اعظم کابینہ لے کر ان کے دربار میں حاضر ہوتے رہے، اس لیے استقبال کرنا چاہیے، یہ ہمارا میڈیا ان کی لمحہ بے لمحہ کوریج دکھا رہا ہے ایک مفرور ایک مجرم کو، اور یہ کسی اور مفرور اور مجرم کو یہ سہولت حاصل نہیں، اس لیے استقبال کرنا چاہیے، کس لیے استقبال کرنا چاہیے، یہ کوئی لاجک نہیں، استقبال کر لیں ٹھیک ہے، لیکن اس استقبال کے لیے 10 لاکھ بندے لانا اس وقت ناممکن لگ رہا ہے، گو کہ اب میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف جو ہیرو ہیں ان کے استقبال کے لیے ہیرو ہونڈا بھی بانٹے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل، میں تو کہتا ہوں سائیکلیں بانٹیں، غریب عوام کے پاس پیسہ پیٹرول کا ہے نہیں، عمرے کی ٹکٹیں بانٹیں، یا ایک اور کر لیں، کہیں کہ جو ایم این اے ایم پی اے زیادہ بندے لائے گا اس کو بندوں سمیت ایون فیلڈ دکھایا جائے گا، اور سارا ٹکٹ اور سارا لندن رہنے کا خرچہ ہمارا ہوگا۔ بہرحال مسلم لیگ نون میدان میں اترنے والی ہے، اور میدان میں اترے گی تو اسے لگ پتہ جائے گا کہ میدان کتنا گرم ہو چکا ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک پارٹی جس کے پاس مقبولیت ہے وہ جلسے نہیں کر پا رہی، اور جس کے پاس مقبولیت نہیں ہے وہ جلسے کرنا چاہتی ہے مگر بندے نہیں مل رہے۔ پاکستان زندہ باد۔